آج جو رحمان راہی پروفیسر رحمان راہی جو دنیا میں کل رخصت کر گئے تو ہم نے آج اس کا میسیج ملا تو انتہائی افسوس ہوا، کیونکہ کافی ٹائم سے راہی صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ کورونا کا بھی وجہ رہا، کچھ اور بھی رہا، اور رحمان صاحب کہیں ایک بار گئے، ہم تھوڑا ان کا طبیعت گڑبڑ تھا تو بائی چانس ان کے ساتھ ہمارا ملاقات نہیں ہوا۔ نہیں تو راہی صاحب کے ساتھ ہمارا کئی بار ملاقاتیں ہوئی، اور فرسٹ ٹائم ہم نے جو پہلا سیمینار کیا گاندھی بھون کشمیر یونیورسٹی میں، تو اس میں رحمان راہی صاحب کی صدارت میں وہ پروگرام ہوا جو ہمارے یوٹیوب فیس بک میں موجود ہے۔ تو آج اس سے کم از کم 30-31 سال ہو گئے، 33 سال ہو گئے اس پروگرام کو، جو ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں۔ اور راہی صاحب جو ہے ان سے ہماری جب 2003 میں ہماری کتاب ریلیز ہوئی، اس کا بھی افتتاح انہوں نے ہی کیا سری نگر کلچرل اکیڈمی میں۔ بلکہ جو رحمان صاحب راہی نے جو ہمارے لیے کچھ ورڈنگ کہا، کہ اس نے اس وقت کہا تھا ہماری کتاب پر بات کرتے ہوئے، راہی صاحب نے کہا کہ غازی غلام نبی دنیا کو کے اپنے قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ صرف شاعری نہیں ہے، وہ سماجی اور باقی زندگی میں بھی اس کا رول رہا ہے۔ اور غازی صاحب ایک پیغام دینا چاہتا ہے، جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ میں قوم کو بکھرے ہوئے قافلے کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد نہیں ہے کہ مجھے شاعر کوئی کہے یا نہ کہے۔ تو اس طرح سے رحمان صاحب راہی نے جو ہمارے لیے الفاظ کہے، تو اس سے تو ہمیں پرسنلی بہت، میں اس کا شکر گزار ہوں، اس نے ہمارے لیے ایسی ورڈنگ کہی، ویسے الفاظ کہے۔ اور پرسنلی رحمان صاحب کی راہی صاحب کی جو پرسنالٹی تھی، کلچر، ادب اور کشمیری زبان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے کشمیری شاعری میں بہت اونچا مقام حاصل کیا رحمان صاحب راہی نے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ 20ویں صدی کا وہ بہت اونچا انسان تھا، جس نے کشمیر کے ادب، کلچر اور شاعری کے ذریعے کشمیری قوم کی، اس کشمیری لینگویج کی ترجمانی کی ہے دنیا میں۔ اسی وجہ سے راہی صاحب کو گیان پیٹھ ایوارڈ بھی ملا ہے، اسی وجہ سے رحمان صاحب راہی کو پدم شری بھی ملا ہے۔ اس طرح سے میرے خیال سے شاید پہلا کشمیری شاعر ہے یہ، جس نے یہ ایوارڈ بھی حاصل کیے ہیں اس 20ویں صدی میں۔ تو اس طرح سے رحمان صاحب راہی نے ایک اونچا مقام پایا کشمیری شاعری میں اور ادب اور کلچر کی اس ایکٹیویٹی میں۔ اور ہمیشہ راہی صاحب جب بھی اس کو جاتے تھے، ہر محفل میں آنے کے لیے تیار رہتا تھا، کبھی بھی اپنے آپ کو وہ پیچھے نہیں رکھتا تھا۔ تو لہذا اس طرح سے رحمان صاحب راہی کی یاد جو ہے، رحمان صاحب راہی کی جو شاعری ہے، مجھے ایک اس کا قومی ترانہ ہے موج کا شیر، وہ بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے انہوں نے لکھا ہے، اور بہت خوبصورت طریقے سے ان لوگوں نے بنایا ہے جنہوں نے گایا اور بنایا ہے۔ تو اس کے یاد میں ان کو لگانا چاہیے۔ رحمان صاحب راہی کی جو شاعری ہے، وہ صدیوں تک رہنمائی کرے گا کشمیر کی شاعری میں، اور رحمان صاحب یاد صدیوں تک کشمیر کے ساتھ رہے گا شاعری کے ذریعے سے۔ تو ایسے لوگ مہان ہوتے ہیں، یہ کوئی کبھی کبھی دھن والے تو بھر گلی کوچوں میں کھڑے ہوتے ہیں، مگر قوم کے ایسے ترجمان کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بھی اقبال صاحب کا بھی یہ ایک راہی صاحب کے لیے بھی فٹ ہوتا ہے شاعری کی دنیا میں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے چمن میں ہوتے ہیں دیدہ ور پیدا۔ اسی طرح سے 20ویں صدی کا راہی صاحب بہت ہی اونچا انسان، اور یہ ہمارے گھر بھی آیا ہے، یہاں دلی میں بھی آیا ہوا ہے، اور یہاں پر بیٹھے بھی تھے، اور کافی ٹائم یہاں بیٹھے۔ تو مجھے یاد نہیں کہ وہ رات کو نہیں رہا، لیکن کچھ دیر یہاں آئے اور بیٹھے یہاں۔ تو لہذا ہمارا راہی صاحب سے کافی صحبت تھی، اور اس کا وہ بلند خیالی، وہ ہمیشہ کشمیر کے سبھی شہروں کی جو آنے والے شاعر ہوں گے ان کی ترجمانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا کرے، اس کو جنت میں جگہ دیں، اور اس نے جو
शायरी के ज़रिए जो पैगाम दिया, समाज को, सोशल को, इंसानियत का पैगाम दिया, उसको मालिक करे, दुनिया के लोगों को उसको समझने की तौफीक अता करे, उस पर चलने की हमें हिदायत मिले। तो लिहाजा इसी के साथ हम राही साहब को खराज अकीदत करते हैं और अल्लाह ताला को दुआ मांगते हैं राही साहब को जन्नत में जगह दे और उसकी खताएँ हो तो उसको माफ़ करें और उनकी फैमिली को राही साहब का ये सदमा जो है उनको बर्दाश्त करने की सलाहियत दे। यही हमारी आखिरी में, जैसे हमने लिखा एक शार में, हम राही साहब को नज़र करेंगे, करोड़ों आते जाते चमन में, कोई उनको गिनता कहाँ, कोई फूल खिलता है ऐसा चमन में, सारा चमन महक जाता है। यही शार के साथ हम राही साहब राही को अलविदा कर रहे हैं।